بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے چکوترا۔ چکوترا کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے کون کون سے فائد اور کون کون سے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور اس کا استعمال ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ اردو میں چکوترا، فارسی سندھی میں چکون اور انگریزی میں گریپ فروٹ کے نام سے پہچان رکھنے والا فروٹ کینو، موسمی، مالٹے اور لیمو کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ سائز کے لحاظ سے چکوترا اپنے خاندان کا سب سے بڑا پھل ہے۔ اس کا ذائقہ قدرے ترش اور کھٹا ہوتا ہے، جبکہ اس کی کچھ اقسام کا ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ چکوترا مختلف رنگوں جیسا کہ پیلے، گلابی اور سرخ رنگ میں دستیاب ہوتا ہے، جو نارنگی سے خربزہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا چھلکا نارنگی سے موٹا اور کھردرا ہوتا ہے اور اس کا مغز سرخی مائل ہوتا ہے۔ اس کا مزاج دوسرے درجے میں سرد تار ہوتا ہے۔ چکوترا استعمال کرنے سے اگر کسی کو نقصان ہو تو اسے قند اور خالص شہد استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا بدن نارنج ہوتا ہے۔ چکوترے کے بے شمار قیمتی فائدے ہیں، جس میں بہت سے مختلف وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں، جیسے وٹامن اے، وٹامن بی کمپلیکس، وٹامن سی، وٹامن ای، کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم، فاسفورس، زنک، کاپر، فولاد، منگنیز، پروٹین، فولک ایسڈ، فائبر، کیلوریز، غذائی ریشے، شوگر، نشاستہ، کاربوہائیڈریٹس اور اینٹی آکسیڈنٹس پراپرٹیز وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، جو کہ صحت مند اور فعال طرز زندگی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ مجموعی صحت کو بہتر بنانے کے لیے چکوترے کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ چکوترا کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے، کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں، جو آکسیڈیٹیو تناؤ اور فری ریڈیکل سے لڑتے ہیں، جو جسم میں کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ پھل کینسر سے لڑنے میں بھی اچھا ہے، کیونکہ اس میں لائکوپین ہوتا ہے۔ گریپ فروٹ میں موجود پوٹاشیم اور کیلشیم ہڈیوں کی صحت مند کثافت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اسٹیوپوروسس اور آرتھرائٹس کی نشو و نما کے خطرے کو کم کرتا ہے اور بچوں میں ہڈیوں کی صحت مند ساخت کو تیار کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پانی کی زیادہ مقدار غذائی ریشوں کی موجودگی اور فائبر آنتوں کی حرکت کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے، قبض ہونے سے روکتی ہے اور صحت مند ہاضمہ کو برقرار رکھتی ہے۔ چکوترا گلائسیمک انڈیکس کو کم کرتا ہے، جو اسے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک اچھا کھانا بناتا ہے۔ چکوترا کا فعال جز نارنگین ایک دوا کی طرح کام کرتا ہے، جو جسم کے لیے گلوکوز کو سنبھالنا آسان بناتا ہے۔ یہ شوگر کے لیے بہت مفید اور اعلیٰ غذا ہے۔ انسانی جسم میں مٹھاس کو کم کرتا ہے، جو شوگر بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ چکوترے میں موجود وٹامن سی جلد کی مجموعی ساخت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے، جھریوں کو روکتا ہے، سورج اور آلودگی سے جلد کو پہنچنے والے نقصان سے لڑتا ہے۔ یہ جلد کی صحت مند ٹون کو برقرار رکھنے کے لیے کولیجن، جلد کی معاون ساخت کی تشکیل میں بھی مدد کرتا ہے۔ چکوترا جسم میں تیزابیت کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چکوترا ان اجزاء میں سے ایک ہے جسے مناسب مقدار میں کھانے سے جسم سے زہریلے مادوں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ چکوترا جوس جسم کے لیے ہائیڈریشن لیول کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ چکوترے میں وٹامن اے اور بیٹا کیروٹین کی بڑی مقدار ہوتی ہے۔ چکوترے کے استعمال سے انسان کی بصارت پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ انسان کی بینائی کو بہتر بنانے کے ساتھ آنکھوں کو صحت مند رکھنے میں فائدہ مند ہے۔ چکوترا کا باقاعدہ استعمال بھی آنکھوں پر دباؤ تناؤ کو کم کرتا ہے۔ چکوترا کا کم استعمال کرنے سے گردے کی پتھری بننے سے یہ روکتا ہے۔ چکوترے میں وٹامن سی، پوٹاشیم، لائکوپین اور غذائی ریشوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جن میں سے ہر ایک صحت مند دل کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ خون میں لپڈ مواد کو کم کرتا ہے اور ٹرائیگلیسرائڈز کو جمع ہونے سے روکتا ہے۔ چکوترے کو اگر باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے
تو دل کی صحت بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ چکوترے میں پوٹاشیم، فائبر اور ایسے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے دل کو اپنے افعال سر انجام دینے میں مدد ملتی ہے، جس سے دل کی بیماریوں کے خطرات میں واضح کمی آتی ہے۔ یہ مقوی قلب ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے یہ روزانہ 1 گلاس چکوترے کا جوس پینا اور اس کی خوشبو سونگھنے سے خوراک کی خواہش پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چکوترے میں ایسے اجزاء جو میٹابولزم کو بڑھاتے ہیں اور جسمانی وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ روزانہ 6 اونس چکوترا کا جوس پینے سے بڑی آنت کے کینسر سے ہمیں یہ بچاتا ہے۔ اس پھل کے جوس میں ایک ایسا جوس پایا جاتا ہے جو جسم کے اندر پائے جانے والے خمیر کی سطح کو کم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بالوں کی خشکی کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، اور اس کو سر پر لگانے سے خشکی کا باعث بننے والے فنگس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ طبی ماہرین متفق ہیں کہ سرخ چکوترے کو 1 ماہ تک روزانہ استعمال کرنے سے کولیسٹرول کی سطح میں 15% تک کمی آتی ہے، دل کے امراض اور ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ چکوترے کا استعمال جلد پر آنے والے اضافی تیل کی افزائش کو قدرتی طور پر کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کھلے مساموں کو بند کرنے، کیل مہاسوں کا خاتمہ کا سبب بنتا ہے۔ چکوترے کھانے کی عادت خون کی گردش کو بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جاتا ہے تو جسم میں پانی یا دیگر سیال کا اجتماع نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ جگر اور پتے کو متحرک کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ چکوترا ہونٹوں کی کوالٹی کو بہتر کرتا ہے۔ یہ ہونٹوں کی بناوٹ کو بہتر کرنے اور سیاہی کو دور کرتا ہے۔ چکوترا یا اس کے تیل کی مہک ذہن اور جسم کے مختلف حصوں کو متحرک کرتی ہے، جس کے نتیجے میں مختلف ہارمونز جیسے ڈوپامین اور آکسی ٹوکین خارج ہو کر مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ایسا ہونے پر ذہنی دباؤ، بے چینی، پریشانی، انگزائٹی، ڈپریشن کے خلاف لڑنے میں مدد ملتی ہے۔ چکوترا میں ایک جز اسپیئرمنٹ بھی پایا جاتا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق یہ جز خلیات کے عمر بڑھنے کے عمل کو سست کر دیتا ہے۔ چکوترا کا جوس مصفی خون بھی ہے۔ یہ جگر میں خون پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، جس سے سالے خون پیدا ہوتا ہے۔ چکوترا معدہ کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے اور خوراک جلد ہضم ہو کر جزوِ بدن بنتی ہے۔ چکوترا آنتوں کو بھی اچھی طرح صاف کرنے میں مدد کرتا ہے، جسم سے زہریلے فاصل مادوں کو خارج کرتا ہے۔ یہ سینہ کو صاف کرتا ہے اور یہ خشک دمہ جیسی بیماری یا اس کو کم کرنے یا روکنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ مقوی دماغ ہونے کی وجہ سے ذہنی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ چکوترا مسکن صفرا، مقوی جگر، مقوی ہاضم طعام ہے۔ چکوترا میں وٹامن سی کے اجزاء آنتوں کی لچک کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے نزلہ زکام اور چھینکیں آتی ہوں، اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ چکوترے کے جوس کا باقاعدہ استعمال مختلف بیماریوں، پیچش، اسہال، آنتوں کی سوزش یعنی ورم، ٹائیفائڈ، معدہ اور آنتوں کی دوسری بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ چکوترا میں وٹامن سی، وٹامن اے، فولاد، فاسفورس اور چونا بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے، جو قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ ماہرین طب چکوترے میں موجود خاص مرکب کو فیٹی جگر یعنی کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے فائدہ مند قرار دیتے ہیں۔ یہ قبض کو دور کرتا ہے، پیٹ کی چربی کو کم کر کے یہ پیٹ کو اصلی جگہ پر حالت میں لاتا ہے، جس سے موٹاپا بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چکوترا کا استعمال پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کا مکمل علاج ہے۔ چکوترا کا چھلکا چہرے پر ملنے سے یہ رنگ کو بھی نکھارتا ہے، داغ دھبوں اور چھائیوں کو دور کرتا ہے۔ سرد موسم میں نزلہ زکام کی شکایت میں اس کے خشک چھلکے اور پودینہ کی چائے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ فاسفورس اور کاپر کی وجہ سے یہ مردوں، عورتوں
بچوں اور بوڑھوں کے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے۔ آئرن کی وافر مقدار سے انیمیا جیسی بیماری کو ختم کرتا ہے۔ چکوترا تمام بخاروں، ملیریا، سردی کے بخاروں میں بھی مؤثر ہے، کیونکہ چکوترا میں قدرتی کونین موجود ہوتی ہے جس سے مریض کو پیشاب کم آتا ہو۔ چکوترا کے جوس میں وٹامن سی اور پوٹاشیم زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، لہذا اس کا استعمال یہ پیشاب کو بڑھاتا ہے۔ چکوترا جگر کے زہریلے مادوں کو ایسے مادوں میں تبدیل کرنے میں مدد کرتے ہیں جو پانی سے جذب ہو سکتے ہیں۔ یہ جگر کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو جگر کو چوٹ سے بچانے کے لیے سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ چکوترا مفرح قلب ہار، مسکن صفرا، معدہ اور جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ صفراوی اور خونی مزاج اشخاص کو نہایت مفید ہے۔ پیاس کو تسکین دیتا ہے، قلب ہار کو تفریح پہنچاتا ہے، خون میں جو گرمی پیدا ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ اس کا استعمال ارکان اصفر میں مفید ہے۔ چکوترے سے بہترین غذائیت موجود ہے جو کھوپڑی اور بالوں کو اس کے معیار کو بہتر بناتے ہیں۔ مارکیٹ میں بہت سے چکوترے ہیئر لوشن دستیاب ہیں۔ اس کے مضر اثرات کون کون سے ہیں؟ چکوترا میں کیلشیم زیادہ ہوتا ہے جو گردوں میں پتھری کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے کہ اسے زیادہ مقدار میں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ کم مقدار میں اسے استعمال کریں تو گردہ، پتا، جگر کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہو رہے ہوں تو چکوترے کو زیادہ مقدار میں نہ کھائیں اور اس کا جوس پینے سے پرہیز کریں۔ یہ تیزابیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ اس کی تیزابیت دانتوں کے لیے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ اس کا زیادہ استعمال دانتوں کی سطح کو ختم کرتا ہے، کیونکہ اس میں ایسٹرک ایسڈ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ بلکہ امراض کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بلغم جم جاتی ہے۔ چکوترا کا بہت زیادہ استعمال جگر کے مریضوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کا ترش ذائقہ جگر کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا ترش اور کھٹا ذائقہ کمزور اعصاب کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی بلڈ پریشر کو کم کرنے والی دوائی کھا رہا ہو تو وہ بھی اس کا استعمال نہ کرے۔ چکوترے کا استعمال یہ ہے کہ روزانہ ایک چکوترا استعمال کریں اور ایک گلاس جوس پی سکتے ہیں۔ بہترین وقت کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کر سکتے ہیں اور شام کو بھی یہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہنا چاہیے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ مخلوق خدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں کا بھلا اور شفا ہو سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ اچھا پہنیں، اچھا سوچیں، اچھا کھائیں، اچھا بولیں، سدا سلامت رہیں، خوش رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ کریم آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔